روس یوکرین جنگ کے بارے میں آئندہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور یوکرین کو ملنے والی عالمی امداد میں کمی سے یہ جنگ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اردو اور ہندی زبانوں کے لیے ترجمان مارگریٹ میکلوڈ۔ مارگریٹ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف کانگریس ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر جا چکی ہے، یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کی امداد کا بل آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری طرف گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی بھی بازگشت ہو رہی ہے واشنگٹن میں۔ کیسے دیکھ رہی ہے بائیڈن انتظامیہ اس معاملے کو؟ دیکھیے، امریکی کانگریس ایک دوسرا سرکاری شق ہے اور میں ان کی اندرونی بحث کے بارے میں تفصیلی میں بات نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ یوکرین کا کیا کیا ضرورتیں سمجھا رہے ہیں اور ہم یوکرینی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مارگریٹ، مبصرین کے مطابق اگر یوکرین کو بروقت مالی اور دفاعی امداد نہیں ملتی تو وہ محض دفاعی حکمت عملی پر مجبور ہو جائے گا اور روس اس کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے، اگر ہم صدر پیوٹن کے کیا کیا مقاصد کی وجہ سے یوکرین پر حملہ کیا اس کے بارے میں ذرا سوچیں۔ انہوں نے یوکرین کو اپنا کرنا تھا، انہیں نیٹو کو کمزور کرنا تھا، انہیں روس کو اور عزت ملنے کے لیے کیا، لیکن یہ تینوں مقاصد ناکام ہو گئے۔ یوکرین کی ہمت اور آزاد پسند پوری دنیا کو دکھائی گئی، نیٹو اور مضبوط ہو گئے اور رکن بھی ممبر ہو گئے، اور روس دنیا بھر آئسولیٹڈ ہو گئے۔ ابھی اقوام متحدہ میں 4 بار 140 ممالک روس کے ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا، اور ہم ہمت وار یوکرینی لوگوں کے قربان ریکگنائز کرنا ہے۔ وہ اپنی آزادی، اپنی اقوام، اپنی شناختی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے اب تک روس پر جو پابندیاں لگائی ہیں، آپ کے خیال میں ان سے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ کافی فوائد ہیں۔ اگر ہم 2 سال پہلے روس کے اقتصادیات کے بڑھانے کی توقع دیکھیں، اس سے 5% کم ہے، اور سینکڑوں ملٹی نیشنل کارپوریشنز روس سے بھاگا۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روس وہ اوائڈ کرنے کے لیے الگ الگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ اور پابندی لگانے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مارگریٹ، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آج جن پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے امریکہ، یہ پابندیاں کس قسم کی ہیں اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ میں اس کی تفصیل اعلان سے پہلے نہیں کہوں گی، لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ پابندی وہ تنظیم اور افرادوں پر ہو جو یوکرین کے جنگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ روسی سفیر نے اب سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے کورسپونڈنٹ علی فرقان سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی گولہ بارود روس پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ کیا اب امریکی کمپنیاں پاکستانی اسلحہ نہیں خریدیں گی؟ دیکھیے، کون کس قسم کے ہتھیار کس کو بیچنا، یہ ہر ایک ملک کا اپنا فیصلہ ہے۔ امریکہ سے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا سہارا کرنا ایک اچھی بات ہے، اور اگر ہم ہتھیار کے بارے میں بات کریں، ابھی روس شمالی کوریا اور ایران سے خرید کر یوکرینی لوگوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کا میجورٹی رائے کا ایک مثال ہے، کیونکہ اقوام متحدہ 140 ممالک روس کی ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا، اور عام ممالک روس کو ہتھیار نہیں بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسم یوکرینی لوگوں پر استعمال ہو جائے۔
آخر میں یہ بتائیے گا مارگریٹ کہ گلوبل ساؤتھ یہ کہتا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر امریکہ کا رد عمل بہت سخت تھا، لیکن جب اسرائیل کے غزہ پر حملے اور وہاں ہونے والے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو دیکھا جاتا ہے تو امریکہ کا رد عمل ویسا نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ دونوں صورتحال کافی الگ ہے، اس لیے ہمارا جواب بھی الگ ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کے بارے میں اور تفصیل میں ہم بات کر سکیں، لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم ایسی عرضی جنگ بندی چاہتے ہیں جس میں تمام یرغمالیوں کی رہائی مل سکے، ضروری انسانی امداد پہنچا سکے، اور سسٹینیبل امن کی بات چیت شروع ہو سکے، جس میں فلسطینی لوگوں اور اسرائیلی لوگوں دونوں حفاظت اور وقار سے جی سکے۔